اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون۔ مشرک کافر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا جاتا؟ اگر ہم فرشتہ نازل کریں تو معاملہ کا فیصلہ ہو جائے گا، پھر ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی، اور اگر ہم نبی کوئی فرشتہ بنائیں تو اس کو بھی تو کسی آدمی کی صورت میں بنائیں گے، تو پھر معاملہ ملتبس ہو جائے گا ان پر جس میں یہ پہلے سے ملتبس ہیں۔ مشرکین کے مختلف اعتراضات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کبھی یہ کہتے کہ آپ پر سونا کیوں نہیں نازل ہوتا، آپ کے گھر کے چھت اور آپ کے عمارت سونے کی کیوں نہیں ہے، اگر آپ نبی ہیں تو پھر آپ کے باغات کیوں نہیں ہیں، آپ کے پاس پیسہ کیوں نہیں ہے، مختلف قسم کے اعتراض کرتے تھے۔ اسی طرح کہتے کہ پتہ نہیں یہ جو کتاب آپ ہمیں سناتے ہیں قرآن مجید، یہ اپنی طرف سے گھڑ کے آتے ہیں یا آسمان سے نازل ہوتی ہے؟ اگر ہمارے سامنے کتابی صورت میں آسمان سے اترے تب ہم مانیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں تو اس قرآن مجید پر ہونے والے اعتراض کا جواب دیا، فرمایا اگر ہم اس قرآن مجید کو صحیفے کی صورت میں کاغذوں پر لکھا ہوا اتاریں فَلَمَسُوهُ، اور یہ اس کو چھوئیں بھی صحیح بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، پھر بھی یہ انکار کریں گے، کہیں گے یہ تو بڑا جادو ہے۔ اب ان آیات میں، دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دوسرے نظریے کا تذکرہ فرمایا۔ دوسرا یہ کہتے تھے کہ نبی کوئی فرشتہ ہوتا تب ہم مانتے کہ واقعی اللہ کی طرف سے نبی ہے۔ آپ تو ہماری طرح ایک انسان ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، آپ کا خاندان ہے، ہم آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کی نبوت کو کیسے مانیں؟ اگر انسانوں نے بننا تھا تو پھر مکہ یا طائف کا کوئی سردار نبی بنتا۔ آپ کل کے نوجوان ہیں، آپ نبی بن گئے۔ ان کے ذہنی سطح انتہائی گھٹیا اور انتہائی گھٹیا سوچ کے تحت وہ یہ بات کرتے تھے کہ اگر آسمان سے کوئی فرشتہ اترتا تب ہم اس کو نبی مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو جواب دیا، اور جواب کا جو انداز ہے، ترتیب ہے، وہ عجیب ہے۔ گویا یوں فرمایا کہ فرشتہ نبی بن کر زمین پر آتا اور ان کو بات کرتا، یہ تو دور کی بات ہے۔ اگر فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لیے اتر آئے، یہ تو اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر واقعی آپ نبی ہیں تو پھر فرشتہ آئے اور آ کر ہمیں بتائے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، اس فرشتے کو ہم دیکھیں، اس کی بات سنیں، پھر ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو فرمایا لولا انزل علیہ ملک، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ اترے اور فرشتہ اپنی اصلی حالت پر اترے، ولو انزلناہ ملکا، اگر ہم اتاریں فرشتے کو، لقضی الامر، ان کی تو جان نکل جائے گی۔ لقضی الامر، معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ یہ سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورۃ مزمل ہے، اس کے شان نزول میں بخاری شریف میں روایت ہے، بدء الوحی باب ہے، اس کے تحت یہ روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری عمر 40 سال ہوئی تو مجھے خلوت پسند ہونے لگی، اور میں عبادت کے لیے غار حرا کی طرف جانے لگا۔ 6 مہینے میں وہاں رہا، اور ترتیب یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، وہاں غار حرا میں چند دنوں کا کھانا اپنا ساتھ لے جاتے،
اور وہاں سے بیت اللہ شریف نظر آتا تو آپ وہاں بیٹھ کر بیت اللہ شریف کی زیارت بھی کرتے رہتے اور وہیں عبادت کرتے رہتے۔ جب وہ توشہ ختم ہو جاتا آپ پھر تشریف لے آتے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پھر آپ کو بنا کر دے دیتی۔ 6 مہینے کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر حضور صلی اللہ انسانی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سینے سے لگایا اور خوب دبوچا۔ آپ فرماتے تھے کہ میری جان نکلتی تھی اور پھر وہ کہتے کہ اقرا، میں کہتا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ تو 3 مرتبہ ایسا ہوا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرح صدر فرمایا اور زبان پر وہ کلمات 5 آیات پہلی جو اتری ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے وصول کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار حرا سے نیچے اترے تو جبرائیل علیہ السلام آسمان کے کنارے پر اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہوئے۔ جب اصلی شکل میں ظاہر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ پر انتہائی ہیبت طاری ہوئی اور کپکپی طاری ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اس حال میں کہ آپ پر کپکپی طاری تھی، آپ کا چہرہ انتہائی زرد تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے ہی آپ کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ، اور آپ پر انتہائی گھبراہٹ تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کے اندر تو اعلیٰ اخلاق ہیں، آپ تو فلاں فلاں کام کرتے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد اپنے چچا زاد بھائی ایک تھے جو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر کچھ نہ کچھ جانتے تھے، ان کے پاس لے گئے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت 100 جنتیوں کی طاقت کے برابر تھی، اور ایک جنتی کی طاقت دنیا کے 100 نوجوانوں کی طاقت کے برابر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ قوت والے، برداشت والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی اصلی جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت پر دیکھا تو آپ پر یہ ہیبت طاری ہوئی۔ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے ہیں کہ میں نے 2 دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت پر دیکھا، ایک یہ وقت تھا، دوسرا معراج کی رات۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ اپنی اصلی حالت پر دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے کیفیت بیان فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر ہوا، آپ کے اندر ملائے اعلیٰ کے دیکھنے کی صلاحیتیں، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی صلاحیتیں اندر ڈالی گئی تھیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہیبت طاری نہیں ہوئی۔ تو بہرحال پہلے ہیبت طاری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت، قوت اور عظمت عطا فرمائی تھی، جب وہ دیکھ کر کپ کپی طاری ہونے لگی اور ہیبت طاری ہوئی تو اس کے بدلے میں یہ امتی اور پھر مشرک جس کا اندر ہے ہی کالا، تو وہ کیسے دیکھ کر اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ اس وجہ سے فرمایا لو انزلنا ملکن لقضی الامر، اگر ہم فرشتہ اتاریں اپنی اصلی حالت پر تو ان پر تو فیصلہ ہو جائے گا، ثم لا ينظرون، پھر ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی کہ اب بتاؤ کہ اب مانتے ہو یا نہیں۔ اور دوسری صورت وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فرشتہ بناتے یا نبی کسی فرشتے کو بنا دیتے تو لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو ان کے پاس بات کرتا کس حالت میں کرتا؟ اپنی اصلی حالت میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ انسانی شکل میں آتا، رجلاً، ہم اس کو پھر رجل بناتے تو لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، پھر ان پر یہی اشکال ہوتا جو اب ہو رہا ہے کہ کوئی فرشتہ آتا، ہم اس کو دیکھیں کہ فرشتہ ہے پھر مانیں گے۔ لَلَبَسْنَا، التباس کہتے ہیں معاملے کا خلط ملط ہونا، یعنی پھر وہی معاملہ خلط ملط ہوگا جو آج ہے، وہی اعتراض ہوگا جو آج ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہیں۔ یہ مشرکین جو اعتراض کر رہے ہیں حقیقت میں یہ ان کا دل کالا ہے، مہر لگی ہوئی ہے، ماننا نہیں ہے۔ جب نہ ماننا ہو تو ہزار اعتراض ہوتے ہیں۔ اس آیات میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، محبت اور عشق نصیب فرمایا،
اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں قرآن مجید کے ساتھ محبت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ بات اصل اگلی یہ ہے کہ جن مقاصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا گیا اور قرآن کو اتارا گیا، ہم نے 100% ان مقاصد پر آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، قرآن مجید مکمل آپ کی سیرت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، آپ کی مکمل سیرت قرآن ہے۔ قرآن جس چیز کو حلال کہتا ہے اللہ کے نبی کی طرف سے وہ حلال ہے، تو اب اس کے بعد ہمیں بھی اس کو حلال سمجھنا ہے، اور جس چیز کو قرآن مجید حرام کہتا ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حرام کردہ ہے، ہم نے اپنی زندگی سے ان کو نکالنا ہے۔ اگر ہم اس پر آگے تو پھر ہم 100% کامیاب ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اس میں کمزوری رہ گئی تو پھر کمزوری بہت بڑی کمزوری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی کمزوریوں سے محفوظ فرمائے۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون۔ قالوا، مشرکین نے کہا، لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں نازل کیا جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی فرشتہ؟ ولو انزلنا ملکا، اگر ہم کسی فرشتے کو اتار دیں، لقضی الامر، ان کا تو وہیں فیصلہ ہلاکت کا ہو جائے گا، ثم لا ينظرون، پھر مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ ولو جعلناہ، اگر ہم نبی کسی بناتے، ملکن کسی فرشتے کو، لجعلناہ رجلا، تو اس کو بناتے ہم کسی رجل کی صورت میں، انسان کی صورت میں، وللبسنا علیہم، تو معاملہ خلط ملط ہو جاتا ان پر، ما یلبسون، جس میں یہ خلط ملط ہوئے پڑے ہیں۔